نماز کے جو فرائض ہیں نا وہ 13 ہیں. ان کے اندر کچھ نماز سے پہلے ہیں، یعنی نماز ابھی شروع کرنے سے، اللہ اکبر شروع کرنے سے پہلے، اور کچھ جو ہیں وہ بعد میں ہیں. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نیت کرنا. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنے نماز پڑھ رہا ہوں اور کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اور زبان سے کہنا بہتر بھی نہیں ہے، دل میں بس ارادہ کرنا وہ بہتر ہو. بس صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور کتنی میں نے نماز پڑھنی ہے، اور فرض پڑھنے ہیں سنت پڑھنے ہیں وہ پتہ ہونا. یہ پہلا فرض ہے نیت. دوسرا نماز کا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا. کپڑوں کا پاک ہونا. اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو اگر آپ نے نماز پڑھ دی تو پھر نماز نہیں ہوگی، پلیت ہوتے ہیں. اگر ایک بات یہ بھی سن لیں، یہ جو ہمارے یہاں نالیاں ہیں نا گندی، اگر ان کا کچھ تھوڑا سا حصہ ادھر لگ گیا لیکن پھر وہ سوکھ گیا تو پھر آپ نے اس کو اس طرح مل دیا نا، وہ اب ختم ہو گیا، تو یہ کپڑے پلیت نہیں ہیں، یہ پاک ہیں. اس لیے کہ جب نجاست سوکھ جاتی ہے اس کو اس طرح جھاڑ دینے سے وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اگر وہ خشک نہیں ہے، گیلی ہے، تو پھر آپ نے نماز پڑھی ہے تو پھر نہیں ہوگی. یہ دوسرا فرض ہو گیا، کپڑے پاک ہونے چاہیے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بدن پاک ہونا چاہیے. انسان کا جو جسم ہے وہ پاک ہونا چاہیے. یہ اس کی تھوڑی میں تفصیل کروں گا جب میں غسل کے فرائض بتاؤں گا اس کے اندر. پر اتنا سمجھ لیں کہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. چوتھا فرض ہے کہ جگہ کا پاک ہونا چاہیے. انسان جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اگر تو ادھر مسجد میں ہے یہ تو ویسے ہی پاک ہوتی ہے. اگر باہر کہیں پر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی مٹی پر نماز پڑھنی ہے، تو پھر مٹی جو ہوتی ہے نا یہ ویسے پاک ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے تو یہ پاک ہوتی ہے. اگرچہ پہلے اس پر نجاست ہو بھی، لیکن جس وقت وہ نجاست خشک ہو گئی تو وہ پاک ہو جاتی ہے. البتہ نجاست نیچے یعنی کہ ابھی تک گیلی پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مٹی پر نماز پڑھیں. پانچواں فرض ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر ادھر تک اس طرح سامنے سینہ ہے، تھوڑا سا ادھر ہوگا تو وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. تو سینہ جو ہے انسان کا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، رخ جس کو آپ کہتے ہیں. 5 ہو گئے. چھٹا یہ ہے کہ انسان کا جو سطر ہے نا وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. سطر کہتے ہیں یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، ٹھیک ہے. اگر گھٹنوں تک اور ناف یہ درمیان والا حصہ اس کے اوپر کپڑے ہیں تو پھر یہ آپ کا سطر ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوں. لیکن اگر کپڑے موجود ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان پورے کپڑے پہنے. اس طرح نہ ہو کہ کل سارے جو ہیں وہ صرف ایک میلی ڈال کر آ جائے. ٹھیک ہو گیا نا. پورے کپڑے جب ہوں تو پھر پورے، اگر نہ ہوں یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جب مجبوری ہو. اگر مجبوری ہو تو پھر یہ ڈھپے ہونے چاہیے گھٹنے، اور ناف جو ہے وہ بھی ڈھپ، پھر نماز ہو جاتی ہے. عورتوں کا پورا جسم سطر ہے. اگر عورت کے جسم میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ظاہر ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سوائے ہتھیلیوں کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے اور چہرے کے. ٹھیک ہو گیا. اگر بال بھی ظاہر ہو گئے آدھے سر سے زیادہ، یعنی کہ سر کے اگر 4 حصے کریں نا تو ایک حصے میں اگر سر کے بال ظاہر ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر تھوڑے سے ظاہر ہو گئے تو اسے ٹوٹے گی نہیں. تو انسان جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے. آخری فرض جو ہے وہ ہے نماز کا وقت ہونا. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ابھی تک ظہر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صبح کا نماز کا وقت چل رہا ہے، تو آپ 11:30 بجے نماز ظہر کی پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک وقت ہی نہیں ہوا. یہ وہ فرائض ہیں جو نماز سے پہلے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی پھر یاد کر لیں، یہ پھر یاد نہیں رہتے ہیں. پہلا نیت کرنا، پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے فرض میں نے پڑھنے ہیں. دوسرا انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے. چوتھا انسان کی یہ جو جگہ ہے جس پر پڑھ رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے. یہ تو تینوں سیدھے ہیں نا، کپڑے، جسم اور جگہ. اس کے بعد کون سا میں نے بتایا ہے، سطر جو ہے نا وہ ڈھانپا ہونا چاہیے. بلکہ اس سے پہلے بتایا ہے کہ سینہ، انسان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. 5 ہو گئے. اس کے بعد سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے، سطر ڈھانپا ہونا. اور آخری جو ہے وہ ہے وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا. اس کے اندر آپ نماز جب شروع کی ہے تو اس کے اندر 6 فرائض ہیں. ان کو کہتے ہیں ارکان نماز، نماز کے رکن، نماز کے جز. یہ سب سے پہلا ہے تکبیر اولا. تکبیر اولا کہتے ہیں یہ پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا، پہلی تکبیر بالکل اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، وہ کہنا فرض ہے. اگر وہ نہیں کہی تو پھر نماز نہیں ہو. تو جو تکبیر کہنا ہے یہ فرض ہے. تکبیر آپ نے کہنی ضرور. اگر آپ نے تکبیر نہیں کہی، یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان امام جو ہے وہ رکوع میں ہوتا ہے،
انسان باہر سے بھاگتا بھاگتا آ کر اللہ اکبر کہہ کر، وہ اللہ اکبر جو کہتا ہے وہ رکوع والی اللہ اکبر ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ تو کہتا نہیں، اس لیے پہلے آپ اس طرح کریں، اللہ اکبر کر کے پھر اللہ اکبر، یہ آپ نے 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ کہا تو وہ آپ نے تکبیر جو کہی ہے نا وہ آپ نے رکوع والی کہی ہے، تکبیر تحریمہ تو آپ نے کہی ہی نہیں، اس لیے پہلے اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے جب امام جو ہوتا ہے وہ رکوع میں، یہ پہلے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا قرات کرنا، یعنی کچھ پڑھنا تھوڑا سا، اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا، یعنی قرآن مجید میں سے کہیں بھی پڑھ لیے، کہیں سے بھی آپ نے پڑھ لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، قرات کرنا۔ اور تیسرا ہے قیام کرنا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے۔ اس کے بعد ہے رکوع کرنا۔ رکوع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جھک جانا، مثال کے طور پر انسان اتنا کھڑا ہے نا، تو اگر اتنا بھی ہوگا تو یہ رکوع ہو گیا ہے، فرض ادا ہوگا، لیکن سنت طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا رکوع کرنے کا، ٹھیک ہوگا؟ یہ فرض ادا ہو گیا ہے، تو اتنا رکوع کرنا یعنی نیچے جھک جانا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ 4 ہو گئے۔ 5واں ہے سجدہ کرنا۔ اگر سجدہ نہیں کیا، یہ دونوں سجدے کرنا، ایک سجدہ نہیں، اگر ایک سجدہ بھی رہ گیا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی، دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ سجدہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا سر زمین پر رکھ دینا اور پیشانی کو زمین پر لگانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، وہ میں نے باقی طریقہ آپ کو نماز میں بتا دیا تھا۔ آخری فرض جو ہے، رکن جو ہے نماز کا، وہ ہے التحیات بیٹھنا، آخری التحیات۔ التحیات 2 ہوتے ہیں نا، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ نے پہلا التحیات بیٹھنا ہے، اور آخری جو التحیات ہے وہ آخری رکعت میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ جو دوسرا ہے نا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور آخری جو ہے التحیات وہ اگر نہ کریں آپ، ایسے ہی سجدہ کر کے سلام پھیر دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ ابھی گن لیں۔ تکبیر تحریمہ، قرات کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور آخری التحیات بیٹھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔